وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زمین میں گڑھوں میں دبائی جاتی تھی، آج بلڈنگوں کے ملبوں میں دفن کی جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں. یہ بھی تو بیٹیاں ہیں نا. لاکھوں لوگ بے آسرا ہو گئے، ملک اجڑ گئے، اور اربوں کھربوں پتی مسلمان دنیا میں موجود ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہاں 100 روپے کے لیے اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کرو، برما کے مسلمانوں کی، شام کے مسلمانوں کی. خدا را خود ہوش میں آؤ، دوسروں میں شعور اجاگر کرو، انہیں فکر مند کرو. اور خاص طور پر وہ لوگ جو ترقی یافتہ ممالک میں بیٹھے ہیں، وہ ملے جا کر یونیورسٹیز میں پروفیسرز کو، اسٹوڈنٹ یونین کے ذمہ داروں کو، اخبارات والوں کو، ٹی وی والوں کو، میڈیا والوں کو، ہر اس شخص کو جو جانوروں کے لیے آواز بلند کرتا ہے، جو مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتا ہے، انہیں تصویر کا اصل رخ دکھائیں کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے، یہ سول وار نہیں ہے. یہاں ایک ظالم انسان اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پچھلے 7-8 سال سے مسلسل لاکھوں لوگوں کے قتل عام کا مجرم ہے. دنیا بھر سے مذہبی جنونی اکٹھے ہو کر قتل عام کر رہے ہیں شام میں. کہتے ہیں امریکہ مخالفت کر رہا ہے بشار الاسد کی. یہ کیسی مخالفت ہے کہ شامی اپوزیشن کو اسلحہ بھی نہیں دے رہے؟ اسلحہ دینے کے راستے بند کیے ہوئے جو اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. پہلے ایک شہر کا محاصرہ ہوتا ہے برسوں، اور اس کے بعد اس پہ بمباری شروع کر دی جاتی ہے، اور آخر میں پھر 100 اپیلوں کے بعد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم راستہ دے رہے ہیں، یہاں سے آبادی کو نکال لو. اس میں بھی وہ بسیں روک روک کر جس جوان کو، جس عورت کو، جس کو چاہے اتار لیتے ہیں. 100 میں سے 10 15 20 اپنی پسند کے وہ اتار لیتے ہیں. جوان لڑکیاں اتار لیتے ہیں، جوان لڑکے اتار کے گولیاں مار کے پھینک دیتے ہیں. حلب کے سانے کی وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز اس وقت بھی پڑی ہوئی ہیں، اور اب غوطہ میں وہ ہونے جا رہا ہے. مسلمانوں، جوانوں، طالب علموں، صحافیوں، خطیبوں، اینکروں، اللہ کے لیے اپنا فرض ادا کرو. اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، دنیا کی ہر زبان میں جس میں آپ لکھ سکتے ہیں لکھیے. دوسروں کو جگائیے، اپنے پڑوسیوں کو بتائیے. اگر آپ غیر ملکی کالجز میں، یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے، لاکھوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی جو دوسرے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنی یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ کریں، ایک پروگرام کریں، یا کم از کم اپنے ساتھیوں کو ملائیں. پہلے ایک ایک کر کے ذہن سازی کریں، 10-12 ہو جائے، پھر پروگرام کریں، تصویری نمائش کریں، دکھائیں کہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، انسانوں کو مارا جا رہا ہے. آپس میں مشورے کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر نتائج برآمد کریں گے. کائنات کا سب سے بدترین ظلم اس وقت شام اور برما میں ہو رہا ہے، اور مسلمانوں اس کے لیے آواز بلند کرو. اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنی تشہیر کو، اپنی تصویروں کو اللہ کے لیے چھوڑ دو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی ان میں ہوں جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ تم میں کوئی خیر باقی نہیں ہوگی. تو خیر کیا ہے؟ مظلوم کے ساتھ اٹھنا، اس کے لیے آواز اٹھانا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ خیر ہے. جب ایسے لاکھوں کا قتل عام ہو رہا ہو، ساری امت خاموش بیٹھی ہو، تو پھر خیر تو نہیں ہے نا. یہ کوئی اردو کا خیر تو نہیں ہے. مطلب تم میں خیر نہیں، بھلائی نہیں، اچھائی نہیں، تم میں کچھ بچا ہی نہیں. وہ جو مورل ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئی. کہ قتل عام ہو رہا ہے، تم تصویریں دیکھ رہے ہو، تم تب بھی چپ بیٹھے ہو. تمہیں تب بھی اقتدار کی پڑی ہے، ذاتیات کی پڑی ہے، اپنے کھانے کی پڑی ہے، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کم از کم ان میں تو شامل ہوں گے جو اس بے خیری سے باہر آئیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا درد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ صفات عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے ہم شام کا، برما کا، پوری امت مسلمہ کا مقدمہ ساری دنیا کے سامنے پوری لجاجت سے، آہوزاری سے، درد سے، محبت اور ہمدردی سے، جذبے اور لگن سے رکھنے والے بن جائے. 1.8 بلین اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. اگر ان میں سے آدھے بھی اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا کرنے لگ جائیں، تو یہ جو 50 سال سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بہ رہا ہے جس کا نام ہے خون مسلم، جس دریا میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی،
تو یہ دریا بہنے سے رک جائے. یہ جو ہماری کھوپڑیوں کے مینار تعمیر ہو رہے ہیں, یہ جو ہماری ہڈیوں سے قلعوں کی فصیلیں بنائی جا رہی ہیں, ہمیں آج بھی کرکٹ کی اور میچ کی پڑی ہے. یہ میڈیا میں دبا کر لگا کر یہ انٹرٹینمنٹ, یہ ڈرامے, یہ ویڈیو, یہ فلمیں, یہ گانے, یہ کرکٹ, یہ پروگرام, یہ ان سب میں الجھا کر دنیا میں الجھا دینا چاہتے. ہوش ہی نہ ہو, معلوم ہی نہ ہو, آنکھیں ہی نہ کھلیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, بس ان میں لگے رہو. پہلے اداکار, پھر اداکارائیں, پھر ان کا طرز زندگی, طرز معاشرت, ان کا لباس, ان کے سکینڈلز, ان کی افیئرز, ان کی آپس کی باتیں, بس اسی میں الجھے رہے. گانے, میوزک, گانے والا, فلم بنانے والا, اس میں اس کا کردار, ان کی موت, ان کی زندگی, ان کے بچے, اسی میں ہمیں لگا کے رکھا ہوا ہے. اس سے باہر نکلیں, ان گناہوں سے, لہو و لعب سے باہر نکلیں, اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں, ہم کس امت کا حصہ ہیں جس کا ایک ایک کر کے ایک ایک ملک تاراج کیا جا رہا ہے, اور یہ نمبر کبھی بھی کہیں بھی کسی کا بھی آ سکتا ہے.